حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ القریش سے گزر رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے چار اہم باتیں کل ہم ذہن نشین کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول ہونے کے لیے پلیس، ٹائم، کوانٹیٹی اور میتھڈولوجی کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے یہ چار میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہونا ضروری ہے، تو اس میں میتھڈولوجی اور کوانٹیٹی یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کوئی بھی عمل میتھڈولوجی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے رسول کا طریقہ اس میں ہونا ضروری ہے۔ آج اس کے بعد والی آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 2 آیتیں پڑھی سورۃ القریش کی 4 آیتوں میں سے، اور آج ہم 2 آیتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی جس نے، جو، اطعمہم ان کو کھلایا، الذی اطعمہم اس نے ان کو کھلایا، من جوع حالت بھوک میں، وآمنہم اور انہیں امن عطا کیا، من خوف خوف کی حالت میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ قریش کو جو نعمتیں اس نے عطا کی ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قبیلہ قریش بلکہ مکہ کے آس پاس کے سارے قبیلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، وآمنہم اور ان کو امن عطا کیا، من خوف خوف کی حالت میں، یعنی اس وقت حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، ہر طرف لٹیرے اور ڈاکوؤں کا بول بالا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کیا اور ایک رعب بھی ڈال دیا تھا کہ بھئی یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، یہ مکہ کے متولی ہیں، ان کے مال کو نہیں چرانا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان پر ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے۔ اس اینگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن عطا کیا تھا۔ تو یہ جو کھانا کھلا رہا ہے، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علاوہ کوئی اور ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعن، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھلاؤں بس وہی پیٹ بھر سکتا ہے، میں جس کو کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے۔ فاستطعمونی، تمہیں روزی مجھ سے مانگنا ہے، تمہیں کھانا مجھ سے مانگنا ہے، جب تم بھوک لگی تو مجھ سے مانگنا ہے۔ فاستطعمونی اطعمکم، میں تمہیں پیٹ بھروں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ روزی روٹی کا انتظام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کرنے والا ہے۔ یہ روزی جس کو ہم رزق کہتے ہیں، یہ رزق کھانے کا بھی ایک رزق ہے، پیٹ بھرنے کا بھی رزق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزی کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے۔ اگر میرا اچھا دوست ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزی ہے، اگر میرا اچھا بھائی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے روزی ہے، اگر میرے بچے نیک ہیں تو وہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے، اگر میری بیوی نیک ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے، اگر میرے انڈر میں کام کرنے والے امپلائیز اگر نیک ہیں تو وہ بھی اللہ کی روزی ہے، اللہ کا رزق ہے، اگر میرا باس اگر اچھا ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے، اگر کوئی پڑوسی میرا اچھا ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے، اگر میرے لیڈران اگر اچھے ہیں تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ تو گویا رزق کا تعلق کھانے کے ساتھ ساتھ بہت وسیع ہوتا ہے۔ جو بھی اچھائی اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے، علم دیا ہے، اللہ کا رزق ہے،
صبر دیا ہے اللہ کا رزق ہے، صحت دیا ہے اللہ کا رزق ہے، جو بھی اچھائی ہمارے زندگی میں آتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی روزی میں، رزق میں شمار ہوتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، یعنی بھوک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھلایا، وآمنہم، اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی دولت روزی روٹی کے ساتھ، پیٹ بھرنے کے ساتھ خوف کی حالت میں امن عطا کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر امن ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی صوبہ ایسا ہے جہاں پر امن ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر کوئی شہر ایسا ہے جہاں پر امن ہے تو اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ اگر کوئی محلہ ایسا ہے جو وہاں پر امن ہے، فتنے فساد نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ اگر میرا کاروبار ایک ایسے پلیس پر ہے جہاں پر امن ہے، جہاں پر ڈاکہ زنی، چوری، فلاں کا ڈر کم ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ تو ہم اپنی جگہ دیکھیں گے اور دنیا کے دوسرے بہت سارے ممالک کو، بہت سارے کنٹریز کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کافی امن کی حالت ہی میں ہیں۔ یہ امن کیا، ایسی ملک بھی ہیں جہاں پر بچہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کو یقین نہیں کہ واپس آ سکتا نہیں آ سکتا ہے۔ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو واپس لوٹ کر آ سکتا نہیں آ سکتا، یقین نہیں ہے۔ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر بچے اسکول کو جاتے ہیں تو واپس لوٹ کر آئیں گے نہیں آئیں گے، یقین ان کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تو ہم کو نہیں رکھا ہے کہ ہم نکلیں تو واپس آنے کا کوئی چانس نہ ہو، یہ واپس آ سکتے نہیں آ سکتے، یقین نہ ہو۔ اس طرح کی حالت جو ہے اللہ نے ہم کو تو نہیں لایا ہے۔ ہمارے بچے اپنے اسکول کو نکلتے ہیں تو واپس لوٹ کر آئیں گے نہیں آئیں گے، ہم کو یقین نہیں ہے، تو اس طرح کی حالت میں تو نہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے امن عطا کیا۔ یہ امن روزی کے ساتھ دوسری دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ امن کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ جس حکمران کے دل میں امن ڈالتا ہے وہی رعایا میں امن کو لے کر آتا ہے۔ اللہ جس کے دل کو فتنے فساد سے محفوظ رکھتا ہے وہی معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، شہر میں امن کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یعنی اللہ حکمرانوں کے ہاتھوں میں بہت کچھ اختیار دے رکھا ہے۔ یہ اگر چاہیں تو ہر جگہ آگ جلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے، اگر یہ چاہیں تو کاروبار کو تہس نہس ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو جو ہے یعنی سمجھو آپ بس سڑکوں پر ٹائر جلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چاہیں تو کوئی کسی کا گھر پہ ڈاکہ ڈال نہیں سکتا، اگر یہ چاہیں تو کوئی روڈ پہ جو ہے تماشا نہیں ہو سکتا، اگر یہ چاہیں کوئی کسی پر جو ہے حملہ نہیں کر سکتا، اگر یہ چاہیں کوئی کسی کا مرڈر نہیں کر سکتا۔ اتنی طاقت اللہ دے رکھا ہے۔ اگر امن ہے تو یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور وہ امن کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ چھین لیتا ہے امن کو تو سب سے پہلے حکمرانوں کے دلوں سے امن کو چھین لیتا ہے، اور وہ نہ چین سے بیٹھتے ہیں نہ چین سے بیٹھنے دیتے ہیں، نہ چین سے سوتے ہیں نہ چین سے سونے دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم کو چاہیے کہ رب کی ہی بات کریں۔ کیوں؟ اس نے تم کو کھلایا، روزی دیا، پیٹ کی روزی بھی دیا اور دنیا کی ساری دولتیں دیا، اور ساتھ ساتھ میں تم کو امن کی جو ہے زندگی عطا فرمایا۔ تو یہ دو دولتیں، روزی اور امن، بہت بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں۔ اگر میرا گھر امن میں ہے تو پھر یہ اللہ کی جانب سے دولت میں ہے۔ میں جہاں پر کام کرتا ہوں اگر وہاں پر امن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ دو باتیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی بھر فتنے سے محفوظ فرمائیں، شر سے محفوظ فرمائیں، عداوتوں سے محفوظ فرمائیں، حاسدوں سے محفوظ فرمائیں، ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ ہم کو حلال روزی عطا فرمائیں اور حرام روزی سے محفوظ فرمائیں۔
آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.